صرف 1 منٹ کے لیے کہ یہ جو دارالعلوم اور اسکول کی تعلیم اور پھر الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہوٹہ میں لا کالج کا قیام ہے، یہ میرے مخلصین کی کوششوں کا ثمر ہے، یہ ان کے ایثار اور قربانی کے وہ نشانات ہیں جو انشاءاللہ العزیز تا قیام قیامت قائم رہیں گے، اور یہ ان کا دربار شریف کے مخلصین کا وہ صدقہ جاریہ ہے کہ یہ ان کے لیے توشہ آخرت بنے گا۔ 2 تنظیمات کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، سارے مخلصین لائق ستائش ہے کہ انہوں نے ان اداروں کو چلانے کے لیے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں، لیکن 2 تنظیمات، ایک یعقوبیہ اور دوسری ہماری تنظیم جو برطانیہ میں ہے، انجمن محبین مشائخ بغداد شریف، یہ مسلسل ان اداروں کے ساتھ اپنی وابستگی کا عملی ثبوت پیش۔ میرے کچھ عزیز بھائی بیٹے یعقوبیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے باقاعدہ رکن ہیں، لیکن بہت سے میرے عزیز وہ اس کے رکن نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ جو رکن بننے کی پہلے بھی ایک مرتبہ درخواست کی تھی اور آج بھی کرنا، اس کا واحد مقصد صرف پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے، اس کا چندہ ہی میرے خیال میں کوئی کتنا ہے، 27,000 نہیں 100 روپیہ 50 روپئے کا چندہ ہے۔ صرف مقصد وابستگی ہے، مقصد شمولیت ہے۔ جس طرح کوئی مسجد بنائے تو ایک ہمارے تاج الدین صاحب اکیلے بنا سکتے، بٹی صاحب اکیلے بنا سکتے، بے شمار ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اکیلے ایک مسجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ وہ جو وہاں پر اہتمام ہوتا ہے کہ باقی لوگ بھی اس میں شامل ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کار خیر ہو رہا ہے تو کوئی اس سے محروم نہ رہے۔ جہاں لاکھوں والے اس میں شامل ہوں، وہاں 100 روپے والا بھی اس میں شامل ہو۔ میں مکہ شریف میں عزیز داؤد تھے صاحب، تو وہاں آمین بالجہر کہی جاتی ہے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا داؤد یہ آمین بالجہر کا ایک سمندر ہے جو بہہ رہا ہے، والضالین کی ارشاد رب تعالیٰ پہ پورا مکہ اور پورا مدینہ گونجا آمین۔ میں نے کہا یہ آمین کا ایک سمندر ہے، اس میں ہمارا بھی ایک قطرہ شامل ہے، اس کو اللہ رب العالمین غرق تو نہیں فرمائے گا، سمندر میں یہ بھی شامل ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین ہماری آمین کو بھی قبولیت سے سرفراز فرمائے گا۔ اس وقت کسی لمبی گفتگو کا موقع نہیں، نماز عصر کا وقت ہوا نہیں بلکہ جایا جاتا ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انتہائی محبت کے ساتھ، دل دردمند کے ساتھ، کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کریں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے، یہ ہمارا اختصاص ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سوغات محبت پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ان کی عظمتیں آپ نے سنی، ان کے ایک معجزہ سفر معراج کا تذکرہ آپ شروع سے سن رہے ہیں، ختم ہونے کو نہیں آتا، ہر مقرر بیان کرتا ہے، نئے سے نئے نقطہ کو بیان کرتا ہے، اور ہم صبح سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مجھے صرف
ایک شے کی صورت میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں یہ ستاروں کی روشنی، یہ سورج کی روشنی مستعار ہے نور نبوت۔ لیکن ہمیں ذرا تھوڑا سا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جس عظیم تر نبیوں کے امام نے ہمیں امتی ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہے، ہمیں اس نبی کی امت بنایا گیا، اس نبی کی حکومت تم خیر اس نبی کے ساتھ انسلاک کے سبب اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر الامم کے لقب سے ملقب فرمایا اور خیر الامم کا خطاب ہمارے سروں پہ سجایا ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامنے محترم، آج ہم مقہور ہیں، مجبور ہیں، مظلوم ہیں، وہ جو کبھی صحراؤں میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی حجاز میں، کبھی عرب میں، کبھی عجم میں اپنے گھوڑوں کے سروں سے دھول اڑایا کرتے تھے اور اسلام کا علم لہرایا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کی درگو ہے، کہ جس دین کی وجہ سے، جس نبی کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے، جس نبی کے احکام کو ماننے کی وجہ سے، جس قرآن کو سر کا تاج بنانے کی وجہ سے ہمیں مدافع سب کا لب لباب اور سب کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ آؤ مل کر پھر اس گھر کی طرف جائیں، آؤ پھر مل کر اس دہلیز پہ پہنچیں جس دہلیز کی خیرات سے اللہ رب العالمین نے ہمیں قوموں کا امین بنا دیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ سنایا، کندھے مقرر کے طور پر وہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحرا سے گزرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ وہی صحرا ہے جس میں میں اونٹ چرایا کرتا ہوں، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اونٹوں کی پشت پر تیل لگایا کرتا تھا اور معمولی سی خطا پر میرا باپ کا باپ میری کمر پر گھوڑے بچائے اور آج صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی کی وجہ سے اوپر خدا کی حکومت ہے میری، نیچے میری حکومت، اور عمر کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی حکومت درندوں پر تھی، پرندوں پر تھی، یہ اڑتی ہوئی ہوا کی لہروں پر تھی اور سمندروں میں موجود ان لہروں پر تھی۔ ہر کوئی ان کا حکم مانتا تھا، لیکن آج جو کشمیر میں ہماری کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے، لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ آج میں تفصیل میں نہیں جاتا، سودی پیسے پر مسلمان ممالک اپنے ملکوں کو جلا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود لینا چھوڑ دو،
یا اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کے ملک پاکستان میں کوئی شخص بھی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جان میں محفوظ ہے، میرا مال محفوظ ہے، میری عزت محفوظ ہے. ایک وقت وہ تھا کہ سرکار کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا تھا کہ میں وہ انصاف قائم کروں گا کہ سنا سے لے کر حضر موت تک زیورات سے لدی ہوئی ایک عورت کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. سوچئے تو صحیح، غور کیجیے. یہ لمحہ فکریہ ہے. کیا آج کوئی اکیلی عورت 2 میل کی مسافت کی، یہ کس کے ہاتھ سے کس کا قتل ہو رہا ہے؟ یہ کس کا ہاتھ کس کے گریبان میں ہے؟ یہ باہر سے آنے والا کوئی کافر تو نہیں، مسلمان کے در پہ یاد آ رہے. اگر مسلمان کی عزت لوٹتی ہے تو لوٹنے والے کا پتہ پوچھو تو مسلمان کے گھر کا پتہ معلوم. اخباریں گینگ ریپ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. یقین کیجیے بے حیائی، فحاشی اور عریانی نے ہمارے پورے معاشرے کو بے لباس کر کے رکھ دیا ہے، بے توقید کر کے رکھ دیا ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح کیے بغیر دوسرے کی اصلاح. جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھیں گے ایک رونا رویا جاتا ہے کہ معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے. لیکن میں آپ ذی شعور بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ معاشرہ میرا نام ہے، معاشرہ آپ میں سے ہر ایک کا نام ہے. ہم سب کو ملائیں تو معاشرہ بنتا ہے، اور اگر ہم میں سے ہر ایک ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں، دوسرے کی اصلاح بعد میں کیجیے گا. ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں. نہ اپنی ذات کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنے خاندان کی فکر کرتے ہیں، نہ کنبے کی فکر کرتے ہیں. بس تنقید ہے، دوسروں کا نقد ہے. خدا کی قسم اگر آپ اپنی ذات پر دیکھنا شروع کر دیں تو دوسروں کے نقص آپ کو نظر آنا ہی بند ہو جائے. ہم اپنی ذات پر نظر نہیں ڈالتے، ہر ایک کا عیب ہمیں نظر آتا ہے، ہر ایک کا نقص نظر آتا ہے. سب سے پہلے لما تقولون ما لا تفعلون، یہ یہودیوں سے متعلق کہا گیا تھا کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. لیکن یہ آج صادق آتا ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہم وہ کہتے ہیں جس کا ہمارا عمل مظاہرہ نہیں کرتا ہے، جس پر ہمارا عمل شہادت مہیا نہیں کرتا ہے. آج آؤ حضرت خواجہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ارواح مقدسہ کو گواہ بنا کر ہم اس مجلس سے اٹھیں کہ نیکی پر عمل کریں گے اور برائی سے بچیں. خود بچیں گے، اپنی اولادوں کو بچائیں، اپنی نسل نو کو شیطان سے بچاؤ، نار جہنم سے بچاؤ. آپ کی آنے والی نسل کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. میں آخری جملے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پرچے کا موضوع ہی نہیں ہے، جو ہم سے پوچھا ہی نہیں جانا ہے، ان مسائل میں ہم الجھے ہوئے. ہم سے پوچھا
کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے؟ پوچھا جائے پورا دن مسجدوں میں نہیں بیٹھا بھائی ہمارا وہ بازار جس کے اندر وہ مسجد ہے اس میں پورا دن لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے. 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں بیچی جا رہی ہے. اور مسجد میں ہمارا خطیب منبر لوگوں کو بتا رہا ہے ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. جب باغ فدق کا مسئلہ آیا تھا تو ابو بکر حق پر تھے یا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا حق پر تھے. اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو. یہ تو ہمارے بچے کے سوال ہی نہیں جو آپ بچے کا سوال ہی نہیں ہے. اور جو ظاہر چیزیں ہیں اللہ کے بندوں ان کو دیکھو جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. حلال حرام کی ہم میں تمیز نہیں ہے. جائز ناجائز کا فرق مٹ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. چھوٹے کا بڑے کا احترام یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. یہ سارے میرے دوست بیٹھے تھوڑا سا پیچھے جائیں. استاد کو کتنی عزت اور تکریم حاصل کرتے ہیں. ہم دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں. ہمارا استاد سامنے آ جائے آنکھ بجھا کر نہیں دیکھ سکتے. بے شک آج صورتحال کیا ہے؟ ادب اور احترام کے رشتے ختم ہو رہے ہیں. مائیں رو رہی ہیں, بہنیں رو رہی ہیں, باپ رو رہے ہیں. رشتوں کے احترام کو ہم نے پاؤں تلے رونق کے رکھ دیا ہے اور بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ جنگ جبل میں کون حق پر تھا اور کون نہ. اللہ کے مطلب وہ تو تاریخ تھی. تاریخ میں ریورس گیئر نہیں ہوتا ہے, وہ تو آگے چلتی ہے. جو میں آپ کو ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں, جو آپ کو عقیدہ اپنے اسلاف سے ملا ہے نا بس اس کو لے کے آگے چلو یار. اس بحث میں پڑے ہمارا عقیدہ وہ ہے جو داتا علی حجویری کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مجدد الفسانی کا عقیدہ, جو حضرت غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ابو بکر کا عقیدہ تھا, جو عمر کا عقیدہ تھا, جو عثمان و علی کا عقیدہ تھا, جو حسن اور حسین کا عقیدہ تھا. بائی پاس کرنے کی کیوں کوشش کرو؟ ان کو بائی پاس مت کرو, وہی عقیدہ رکھو اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو. اپنے گھروں میں چھپی ہوئی اس گمراہی اور بے راغبی سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کرو, ورنہ الحذر ہے فطرت کا, سخت ہے فطرت کی. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں جو آپ سے گزارش کی تھی یعقوبیہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی, جو میرے عزیز ابھی تک اس میں شامل نہیں ہوئے ہیں, باہر جاتے ہوئے یہاں سے فارم لے کے جائیں اور ان فارم کو پر کر کے پھر ادارے کے دفتر میں پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ, 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائیں, ایصال ثواب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن